اسلامی تاریخ کے بنو امیہ کے وہ امیر جن کے دور حکومت میں حضرت عمر بن خطاب کا دور واپس آ گیا تھا، جن کو تاریخوں میں پانچویں خلافت رشیدہ لکھا جانے لگا، جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے لکھا گیا، وہ عبدالعزیز جن کی والدہ حضرت عمر بن خطاب کی پوتیوں میں تھیں، وہ عبدالعزیز جنہوں نے 3 برِ اعظموں پر حکومت کی، وہ عبدالعزیز جنہوں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے قلم کی سیاہی پتلی کر لو، ان کی نوکوں کو پتلا کر لو جس سے سیاہی کم خرچ ہو، ورنہ کل میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ آج ایک واقعہ آپ کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور آپ کی شہزادیوں کا پیش کرنے جا رہے ہیں جو عید کے وقت کا ہے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولی، بابا جان، کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ آپ نے فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ نہیں بابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بابا جان، آپ کا فرمان بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طعنے دیں گی کہ تم امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکیوں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچوں کی باتیں سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خازن وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا، مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو، یعنی کہ ایکسٹرا دے دو، جس سے آپ اپنی شہزادیوں کو نئے کپڑے پہنا سکے۔ خازن نے عرض کی، حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بیٹیوں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ مدن اخلاق، حصہ اول، صفحہ 257 تا 258۔ فضائل رمضان، صفحہ 461۔ اے لوگو، ذرا سوچو اور اب مجھے بتاؤ، کون عمر عبدالعزیز؟ وہ عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے 3 برِ اعظموں پر حکومت کری۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی بچیوں کو عید کے دن نئے کپڑے پہنا سکے، جنہوں نے 3 برِ اعظموں پر حکومت کرنے کے باوجود اپنی عوام کے پیسوں سے، خزانے سے 1 روپیہ لینا پسند نہیں کرا، جن کے ہاتھوں میں دنیا بھر کی دولت تھی۔ ان کا ایمان، ان کا تقویٰ دیکھو، ان کی پرہیزگاری دیکھو، جنہوں نے خدا کے خوف سے اپنے قلم کی نوک کو پتلا کر لیے جس سے کم سیاہی خرچ ہو اور خدا کے سامنے حساب کتاب میں آسانی ہو۔ اللہ اللہ، یہی تو اسلام ہے۔ ان کا خزانتی دیکھو، جس کے پاس خزانے کی کنجیاں تھی، اس کا ایمان دیکھو۔ اب آج تم اپنی مال اور دولت کا معائنہ کرو اور سوچو، عید پر جو تم خریداری کر کے جو اپنے بدن کے اوپر اور اپنے بچیوں کے اوپر کپڑے پہنو گے، اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا واقعی حلال تھا؟ کیا واقعی کسی غریب کو پریشان کیا ہوا نہیں تھا؟ کیا واقعی دھوکہ دھڑی سے قائم ہوا نہیں تھا؟ کیا واقعی سود، سٹہ اور جوئے سے پاک تھا؟ ایک طرف تمہارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کردار ہے اور ایک طرف تمام امت مسلمان کا۔ یاد رکھنا، جو اسلام کا تھا وہ ہے جو کردار تم نے ابھی اوپر پڑھا، اور اللہ انہی ایمان والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے کر سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جب کہ وہ خود کو دھوکہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری طاقت تمہاری تعداد یا تمہاری دولت نہیں، بلکہ تمہاری طاقت تمہارا ایمان ہے،
اور اس طاقت با ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے جس کو آج تم نے ترک کر چھوڑ رکھا ہے، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، بے ایمان والوں کے ساتھ نہیں، جو فانی دنیا کی کشمکش میں پڑھ کر خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محض 2 سال 5 مہینے کچھ دن حکومت کی۔ اتنے کم وقت کی حکومت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دور کا اگر عید کو اپنی غریبی کی وجہ سے کسی صورت یا خود کا اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہ پہنا سکو تو مایوس نہ ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تمہارے رب نے تمہیں بے ایمانی، دھوکے سے، حرام کام، حرام کے پیسے سے دور رکھا۔ تمہارے سامنے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بچوں کا کردار ہے۔ بے شک ان قریب تمہارا رب تمہیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ دے گا۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، اور کمنٹ میں سلام کا جواب ضرور دے دیا کرو۔ السلام علیکم۔